الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ تعالی ثم الحمد للہ تعالی۔ رب ذوالجلال کے شان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورہ فتح شفا کی 17 نمبر آیت شفا سے آگے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ لقد رضی اللہ، یہ بات شک و شبہ سے بالاتر ہے، لام بھی تاکید کے لیے، قد تحقیق کے لیے۔ بات یقیناً بالیقین یہی ہے، کیا کہ رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ راضی ہو گیا ان ایمان والوں پر، اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ آپ کے دست حق پرست پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنی رضا کا اعلان فرما دیا۔ اسی بنا پہ اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، وہ بیعت جس سے رب کائنات جل حکیم راضی ہو گیا۔ اللہ کے کائنات فرماتے ہیں فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، تو اللہ رب العزت جل وعلا جانتا ہے کہ جو ان صحابہ کے دلوں میں تھا۔ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، رب کائنات اپنی رحمت و سکون کو ان کے قلبوں پر نازل فرما دیا۔ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور ان کو خوشخبری سنائی انعام کے طور پر، اجرت کے طور پر، رب کریم ثواب کے طور پر، فتحً قریبا، ایک وہ فتح جو بہت ہی ان قریب آنے والی فتح تھی۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، سبحان اللہ تعالی و بحمدہ۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار البجم شفیع معظم رحمت عالم نے خوشخبری سنا دی تھی، وہ سارے کے سارے صحابہ کرام جو اس درخت کے نیچے میرے دست حق پرست پر بیعت ہوئے ہیں، میں ان سب کو جنت کی خوشخبری سناتا ہوں۔ وہ کچھ بھی کریں اب وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، وہ سارے کے سارے جنت میں جائیں گے۔ ایک تو ہے نا جو عشرہ مبشرہ ہیں، یا بعض صحابہ کو بعض اوقات میرے کریم آقا نے جنت کی خوشخبری سنائی، جس طرح حضرت سیدنا عائشہ کو حسنین کریمین کے لیے فرمائے جنت کے جوانوں کے سردار، اپنی بیٹی کے لیے فرمائے جنت کی خواتین کی سردار، مختلف اوقات پر مختلف صحابہ کو جنت کی بشارت دی۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ کو جنت کی بشارت دی، اور یہاں رب کریم کے محبوب مکرم نے تقریباً 1400 صحابہ کو مشترکہ طور پر جنت کی بشارت سنا دی، اور رب کائنات جل وعلا نے اعلان فرما دیا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، بات شک و شبہ سے بالاتر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پہ راضی ہو گیا جن ایمان والوں نے آپ سے وفا کی، درخت کے نیچے آپ کے دست حق پر بیعت کی تھی۔ رب کریم فرماتا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ قیامت تک کے لیے عظمت صحابہ کا یہ روشن ترین مینار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے نہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، جملہ صحیح نہیں ہے۔ میرے لیے ہوتا، آپ کے لیے ہوتا، کسی مخلوق کے لیے ہوتا تو کہہ دیا جاتا کہ اندھا دھند حمایت کر دی۔ اندھا دھند کہتے ہیں آنکھیں بند کر کے اندھا بن کے حمایت کرنا، یعنی اندھا دھن یہ کام کرتی ہے، مراد اندھا بن کے نہ جانتے یہ کام کر دیا۔ رب فرماتا ہے میں رب ہوں، فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، میں جانتا ہوں ان کے دلوں کی کیفیت کیا تھی۔ یہ جو بشارت ان کو سنائی گئی ہے نا، ایسے نہیں سنائی گئی، ان کے دلوں کی کیفیات سے میں اللہ واقف ہوں۔ وہ سارے کے سارے میرے ساتھ میرے نبی سے وفا کرنے والے ہیں، اس لیے بطور ثواب میں نے ان کو جنت کی خوشخبری سنائی اور عنقریب ملنے والی فتح عظیم کی خوشخبری سنائی۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ۔ فرماتا ہے وَأَصَابَهُمْ، لفظ ثواب آپ جانتے ہیں، کسی عمل کے کرنے کے بعد اس کے لیے رب کائنات کی جانب سے کو تحفہ کا مل جانا، فلاں کام کرو ثواب ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا، اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ فَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، رب کائنات جل وعلا بطور انعام ان کو عنقریب ایک فتح نصرت سے نوازے گا۔ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً، اور کثرت کے ساتھ رب کریم ان کو غنیمتیں عطا فرمائے گا۔
ارشاد فرماتے ہیں تاخذون یاخذونھا، وہ غنیمتیں جن کو وہ پکڑیں گے وہ حاصل کریں گے، وکان اللہ عزیزا حکیما، یہ بات شک و شبہ سے بالاتر ہے کہ اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ دیکھیے میدان حدیبہ میں میرے اور آپ کے آقا رسول اللہ شفیع مدبر صلح حدیبیہ کے وقت کفار کے ساتھ جس انداز سے صلح کی تھی، ظاہر یہ تھا کہ بڑا دب کے صلح کی ہے، ایمان والوں کے حوصلے معاذ اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر کے لیے پست سے ہو گئے تھے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں نے اس لیے کہا کہ پھر رب کائنات ان سب کو سکون قلب عطا فرما دیا تھا۔ تھوڑی دیر تک کے لیے ان کے حوصلے ذرا پست ہوئے تھے، لیکن رب کائنات نے اس کے بعد نعمتیں کتنی عطا فرما دیں جن کا حد و حساب ہی کوئی نہیں ہے۔ رب کریم نے سب کو سبحان اللہ اپنی رضا کی خوشخبری عطا فرما دی۔ تم مکہ کو حاصل کرنا چاہتے تھے، رب نے تم کو جنت عطا فرما دی۔ تم یہ عارضی فتح لینا چاہتے تھے، رب کائنات نے تم کو مستقل طور پر کامیابی عطا فرما دی۔ اب جو بھی تم کرو گے رب کائنات مواخذہ نہیں فرمائے گا کہ تمہاری بخشش ہو چکی ہے، تمہیں معاف فرمایا جا چکا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تمہیں ایک اور فتح عظیم کی خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ علماء کرام مفسرین اعظام اس بات پر متفق ہیں، اس سے مراد فتح خیبر ہے۔ ویسے بہت حسین اتفاق ہے، قبل عظیم ایسے ہوتا رہا۔ میرے اور آپ کے آقا رسول اللہ شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ذیقعد المعظم میں مدینہ طیبہ سے چلے تھے، عازم مکہ مکرمہ ہوئے تھے، اور ذیقعد کے مہینہ میں آخر میں میرے نبی مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ واپس آئے۔ یعنی یہ جو میں واقعہ سنا رہا ہوں نا، یہ ذیقعد کے آخر کا ہے اور محرم کے شروع کا ہے۔ اور اب تاریخ آج کون سی ہے؟ 25 تاریخ تھی ذیقعد کی، اور محرم کے آنے میں چند دن باقی ہیں۔ انہی دنوں کا واقعہ ہے جو آپ انہی دنوں میں پڑھ رہے ہیں، یعنی ذیقعد کی آخر اور محرم کی ابتدا کا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول اللہ شفیع معظم میں سن 7 ہجری محرم الحرام میں خیبر پر حملہ فرمایا تھا، اور ذی الحجۃ المکرم کی آخری تواریخ، ذیقعد نہیں، میں نے ذیقعد کا جملہ غالباً کہہ دیا، ذیقعد نہیں ذی الحج، ذی الحجۃ المکرم کی ذیقعد میں میرے نبی تشریف لے گئے تھے نا، ذیقعد میں مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ گئے تھے، اور مقام حدیبیہ سے واپس جو آئے ہیں مدینہ طیبہ میں تو ذی الحج کی آخری تاریخیں تھی۔ بعض مفسرین کرام فرمایا کہ 10 دن رہتے تھے، بعض نے فرمایا 20 دن رہتے تھے، بعض نے فرمایا چند دن رہتے تھے۔ یوں کہیے کہ ذی الحجۃ المکرم کے آخری ایام تھے جن دنوں میں یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی، میرے نبی صحابہ کو بیان فرما رہے تھے، اور الحمدللہ تعالیٰ انہی دنوں میں آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج ذی الحجۃ المکرم کی 25 تاریخ تھی، یہ 26ویں شب ہے۔ رب کائنات جل وعلا کے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خوشخبری سنائی تھی کہ تمہیں میں اس جنگ عظیم کی، یہ عظیم فتح کی، جنگ عظیم نہیں فتح عظیم ہے، اس فتح عظیم کی تمہیں خوشخبری سناتا ہوں جس کو رب کائنات جل وعلا تمہیں عطا فرمائے گا، کثرت کے ساتھ غنیمتیں تمہیں میسر آئیں گی۔ تو میرے اور آپ کے کریم آقا رسول اللہ شفیع معظم رحمت عالم نے محرم الحرام سن 7 ہجری کی ابتدا میں خیبر پر حملہ فرمانے کا ارادہ فرمایا تھا۔ سبب اس کا یہ تھا کہ بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قعقاع وغیرہ یہودیوں کے وہ قبائل کہ جن کی قباستوں کی وجہ سے، مسلسل ان کی بدعہدیوں کی وجہ سے، مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کی وجہ سے انہیں میرے کریم آقا نے مدینہ طیبہ سے نکال دیا تھا، اور نہ حد سے تجاوز کر گئے تھے یہ کافر۔ میرے کریم آقا رسول اللہ کو متعدد بندہ شہید کرنے کی کوشش کی، زہر بھی دی، مسلمان عورت کی توہین کی، بہت کچھ کیا، اور بڑے مغرور و متکبر تھے، اس لیے میرے نبی نے ان کو مدینہ طیبہ سے نکالا تھا۔ حی بن اخطب ان کا سردار تھا۔ یہ سارے کے سارے خیبر کے علاقہ میں جا کر آباد ہو گئے۔ شاید عام طور پر یہ آپ خیال کریں خیبر ایک چھوٹے سے شہر کا نام تھا، یہ ایک بستی کا نام تھا، یہ ایک قلعہ کا نام تھا، نہیں، ایسے نہیں ہے۔ خیبر ایک قلعے کا نام نہیں بلکہ اس کی کئی آبادیاں تھیں، متعدد قلعے تھے، اس کے 2 حصے تھے، اور ایک حصے کا نام نطاح تھا، یہ بلندی کی جانب تھے، اس علاقہ میں پہاڑ تھے، بلند و بالا چوٹیاں، اور ایک اور علاقہ تھا جس کا نام یہ شک تھا، یہ شک کا علاقہ پستی میں تھا،
اور اس پہ بھی کئی بستیاں تھیں، اور جو یہاں قلعے تھے جن قلعوں میں یہودی بند ہو گئے تھے اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف وہاں بہت سارا اسلحہ جمع کر رکھا تھا، بلکہ جب ایک قلعے کو میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمۃ اللہ نے فتح کرنے کا ارادہ فرمایا تو قلعے کے ایک یہودی نے حضور کی خدمت میں آ کے عرض کیا تھا، یہ قلعہ چوٹی پر تھا، اس سے عرض کیا تھا اگر تم 2 ماہ بھی اس قلعے کا محاصرہ کیے رکھو تو یہودیوں کے پاس اتنا ہی خوراک اور اتنا اسلحہ موجود ہے کہ ان کو کوئی پرواہ نہیں، وہ اپنے قلعہ میں کھانا بھی کھا سکتے ہیں، پانی بھی پی سکتے ہیں، اسلحہ بھی ان کے پاس موجود ہے۔ یعنی اس طرح کے ان کے قلعے تھے، ایک قلعہ نہیں تھا بلکہ 8 یا 9 قلعے تھے جن کے نام تھے نعم، ایک نام تھا صعب، ان میں ان کے مال و دولت کے ذخائر تھے اور خوراک کے ذخیرے، صعب کے اندر خوراک کا بہت بڑا ذخیرہ تھا۔ ایک قلعے کا نام قموس تھا، قموس قلعے کی جو فصیل تھی بہت چوڑی، بڑا مضبوط قلعہ تھا، اور اس پر انہوں نے اپنے بہت سے جنگجو سواروں کو اور پیادوں کو مقرر کر رکھا تھا۔ اس قلعہ میں یہودیوں کی عورتیں تھیں۔ ایک قلعے کا نام زبیر تھا، یہ پہاڑ کی چوٹی پر واقع تھا اور اس پہ بھی بڑے جنگجو قسم کے یہودی موجود تھے۔ ایک قلعے کا نام شک کے علاقہ میں قلعہ کا نام سموان تھا اور ایک کا نام مزل تھا، اور اس میں سخت قسم کے تیر انداز یہودی موجود تھے۔ ایک قلعے کا نام وطی تھا، ایک کا نام سلالم تھا، ایک قلعہ وہ تھا جو مرحب کا قلعہ تھا۔ یہ قلعے تھے اور کئی بستیاں تھیں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم محرم الحرام کے مہینہ میں اپنے غلاموں کو ساتھ لے کر اس جانب روانہ ہوئے، خیبر کی جانب روانہ ہوئے۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد اللہ تعالیٰ میں نے خیبر کا وہ علاقہ دیکھا ہے اور وہ اجڑی ہوئی بستی بھی دیکھی ہے، جہاں وہ پرانے قلعے تھے، پرانا خیبر تھا، وہ بھی دیکھا ہے، اور جو نیا خیبر آباد ہوا وہ بھی دیکھا ہے۔ بہرحال میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم سب جب صحابہ کرام کو ساتھ لے کر وہاں پہنچنے کا سبب وہی تھا جو قبل ازیں میں تھوڑا سا واضح کر چکا ہوں کہ بنو نذیر، بنو ققیع، بنو قریظہ وغیرہ اور دیگر یہودی ارد گرد کے قبائل والے، بنو غطفان والے، یہ ان کے بہت بڑے حمایتی تھے۔ ان سب نے مل کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کا پروگرام بنا لیا تھا۔ کم و بیش 10,000 کی فوج خیبر کے اندر موجود تھی یہودیوں کی۔ یہودیوں کا علاقہ کن کا مرکز تھا؟ نہ، مرکز خیبر کن کا تھا؟ یہودیوں کا مرکز تھا۔ مرکز خیبر یہودیوں کا تھا اور یہودی وہاں بستے تھے، اور وہ مسلمانوں کے خلاف وہاں خیبر میں رشوت وانیاں کرتے تھے، اور قریب تھا وہ ایمان والوں پہ حملہ کرتے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول بھی ان کو مہلت دے دی، اس سے قبل کہ وہ ایمان والوں پہ حملہ کرتے، میرے نبی نے ارادہ فرمایا ہم خود آگے بڑھ کر ان کے زور کو توڑ دیں گے۔ ایک شب ایمان والے میرے کریم آقا کی زیر قیادت وہاں جا پہنچے۔ صبح ہوئی تو خیبر کے یہودی معمول کے مطابق اپنی کسیاں، گدالے وغیرہ لیے باہر نکلے اپنے قلعوں سے۔ مسلمانوں کو دیکھا تو شور مچاتے واپس چلے گئے کہ یہ تو محمد ابو القاسم اور ان کے فوجی آ گئے ہیں۔ یہ ایک بڑا دلچسپ اور طویل واقع جنگ ہے، لیکن میں وہ سارے کا سارا تو نہیں عرض کر سکتا، وقت بہت صرف ہو جائے گا۔ میرے نبی کے معجزات بھی ہیں اور میرے نبی کا وفا فرمانا بھی۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجر البجم شفیع معظم رحمت عالم پر اور آپ کے لشکر پر آل خیبر نے سخت تیر اندازی کی تھی۔ کئی تیر خود میرے کریم آقا رسول کے قریب آ کے گڑے تھے اور ان کے کپڑوں سے بھی الجھے تھے، اور بعض ایمان والے بھی شہید ہوئے تھے۔ اور پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قلعوں پر حملے کا ارادہ فرما لیا، اور یکے بعد دیگرے میرے کریم آقا رسول کے صحابہ نے یہ قلعہ فتح کرنے شروع کر دیے۔ بڑی شدید لڑائی ہوتی تھی۔ خونریز جنگ کے بعد، کشتوں کے پشتے لگنے کے بعد کوئی ایک قلعہ فتح ہوتا تھا۔ کئی دن میں خیبر کے تقریباً سبھی قلعے فتح ہو گئے سوائے اس قلعہ کے جو مرحب کا قلعہ تھا۔ یہ فتح ہونے کو نہیں آیا، 1-2 دن لگے، کئی دن لگ گئے، باری باری قلعہ فتح ہوتے رہے۔ ظاہر ہے کہ ایک دن کی لڑائی نہ تھی، ایک قلعہ فتح کرتے اس پر پرچم اسلام لہراتے اور دوسرے قلعہ کی جانب بڑھ جاتے، وہاں کے یہودی سخت مقابلہ کرتے، یہاں کے بھاگے یہود بھی وہاں ہوتے اور وہاں کے تازہ دم بھی۔ ان کے ساتھ پھر ایمان والوں کا مقابلہ ہوتا، ایمان والوں کی فوج تو وہی تھی نا۔ کئی دن کے بعد اس قلعے کو فتح کرتے، پھر اگلے قلعے پہ حملہ کرتے، وہاں پھر تازہ دم فوج ہوتی یہودیوں کی، یعنی ہر قلعے میں ان کی تازہ
دم فوج موجود تھی جو ایمان والوں کے ساتھ لڑائی کرتے تھیں، قلعہ کے اوپر سے تیر اندازی کرتے تھے، سنگ باری کرتے تھے، اور جب موقع ملتا تھا وہ ایمان والوں پہ حملہ کرتے تھے۔ رب کائنات جل مجل کریم کے بندوں نے، میرے نبی کے غلاموں نے یکے بعد دیگرے سارے قلعے فتح کر لیے، ایک قلعہ باقی تھا۔ مسلمان بھی تھکے ماندے تھے، کئی دن ہو گئے تھے لڑائی ہوتے ہوئے، روزانہ تازہ دم فوج کے ساتھ ان کو لڑائی کرنا ہوتی تھی۔ ہر قلعے کا سردار اپنے دامن میں ایک بڑی فوج رکھتا تھا، اور یہ بلا کے جنگجو تھے، تیر انداز بھی تھے۔ آخری دن یعنی جب قلعہ، وہ جو مرحب کا قلعہ تھا، اس کا نام نعم تھا یا سلالم، اس میں وہ بعض نے کہا وطی تھا، بعض نے کہا کمت، واللہ تعالی عالم۔ جو قلعہ مرحب کا قلعہ تھا، یہ قلعہ فتح ہونے کو نہ آیا۔ آج بھی لڑائی ہوئی، کل بھی لڑائی ہوئی، پرسوں بھی لڑائی ہوئی۔ مسلمان تو اکتا گئے تھے، سارے قلعوں کو فتح کر لیا تھا، اب یہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول اللہ نے ایک شب ان کو یہ خوشخبری سنائی، کل میں علم اسلام اسے عطا فرماؤں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ قلعے کو فتح فرما دے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، اللہ اس کو محبوب ہے۔ وہ کئی گڑیاں قلعے فتح ہو گئے تھے، آخری قلعہ باقی تھا۔ صحابہ کرام میں ہر کسی کی یہ تمنا تھی کہ یہ سعادت مجھے میسر آ جائے کہ میرے نبی مجھے وہ علم عطا فرمائے۔ متعدد صحابہ کو پہلے علم عطا فرمائے گئے تھے، ابو دجانہ کو، حضرت ابو المنذر کو، صدیق اکبر کو، فاروق اعظم کو قلعوں کا قلعے فتح ہوتے چلے آئے تھے۔ یہ 8 کے قریب قلعہ فتح ہو گئے تھے، یہ 9واں یا 8واں قلعہ باقی تھا۔ بعد میں 9 قلعے، بعد میں 8 گنے، بعد میں متعدد سے زیادہ گنے، ہو سکتا ہے کئی چھوٹے بھی قلعے گنتے ہوں گے، بڑے بھی، ان کی گڑیاں بھی قلعہ نما تھی۔ بہرحال حضرت سیدنا علی مطلق کی جنگ میں موجود نہیں تھے۔ معلوم یوں ہوتا ہے، قرینہ یہ بتاتا ہے کہ میرے کریم آقا نے جب سوال فرمایا تھا کہ علی کہاں ہیں، تو عرض کیا گیا تھا ان کی آنکھیں دکھتی ہیں، وہ مدینہ طیبہ میں ہیں۔ معلوم یوں ہوتا ہے پھر اس جنگ میں پہلے حضرت علی موجود نہیں تھے، جو پہلے جتنے قلعے فتح ہوئے نا، ان میں سیدنا مولا علی شیر خدا موجود نہیں تھے کہ ان کی آنکھیں دکھتی تھی یا وہ مدینہ طیبہ میں تھے۔ عرض کیا گیا وہ ان کی آنکھیں دکھتی مدینہ طیبہ میں ہیں، تو میرے کریم آقا نے فرمایا ان کو طلب کرو۔ چنانچہ حضرت علی کو بلایا کہ ان کی آنکھیں واقع دکھ رہی تھیں۔ میرے کریم آقا نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں پر لگایا اور علم جہاد ان کو عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ۔ اب حضرت سیدنا علی مرزا شیر خدا الذل الغالب رضی اللہ تعالی عنہ وہ جھنڈا لے کر جب روانہ ہونے لگے تو میرے کریم آقا تاجدار اربوجم، شفیع معظم، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ نے علم اسلام مجھے عطا فرمایا ہے، اور کیا میں جا کر ان پر حملہ کر کے ان کو تہس نہس کر دوں؟ تو میرے کریم آقا نے وہ ایک عظیم جملہ ارشاد بتا، علی یاد رکھنا، اگر تمہارے تبلیغ کرنے سے، تبلیغ اسلام کرنے سے ایک یہودی بھی مسلمان ہو گیا تو خیبر کے سارے یہودی قتل کرنے سے افضل ہے۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے ایمان، یہ ہے اسلام کا مقصد ہے۔ جنگ قتل کرنا مقصد نہیں ہے، ان کو ایمان کی دولت عطا فرمانا مقصد ہے۔ اب اسی جملے پہ غور کیجئے، اگر ایک آدمی ایمان لے آیا تو سارے یہودی قتل کرنے سے افضل ہے، کیا ہوگا؟ وہ ایک جنت میں چلا جائے گا نا، جو ایمان لائے گا وہ جنت میں چلا جائے گا نا، جو قتل ہوں گے وہ، میرے نبی کیا چاہتے سارے ہی جنت میں چلے، یعنی کوشش ان کو قتل کرنے کی نہ کرنا کہ میں ان کو قتل کرنے کے لیے آیا ہوں، کوشش کرنا ان کو بچانے کی، جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ۔ یہاں مجھے وہ حدیث مبارکہ یاد آ رہی ہے، میرے کریم آقا رسول اللہ بھی فرمانے لگے ایک دن اپنے صحابہ کرام سے، کیا میں اپنی اور تمہاری مثال بیان کروں؟ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام ضرور ارشاد فرمائیے۔ فرمائیں گے یوں سمجھو جس طرح کسی شخص نے جنگل بیابان میں ایک آگ روشن دیکھی یا روشن کی، برسات کا موسم، اور اب بہت سارے کیڑے مکوڑے، پتنگے، پروانے دیوانہ وار اس آگ میں گرنے لگے، اور وہ بندہ دونوں ہاتھوں سے ان کو بچاتا ہے، آگ میں نہ گرو، جل جاؤ گے، مر جاؤ گے، مگر وہ آگ میں چھلانگے لگا رہے ہیں۔ میرے نبی فرمائیں گے تم آگ میں چھلانگے لگا رہے ہو، میں اللہ کا نبی تم کو کمر سے پکڑ کر بچا رہا ہوں، میں تم کو آگ میں گرنے سے بچا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ مسلمانوں کی جنگ کا مقصد لوگوں کو جہنم کی آگ میں گرنے سے بچانا ہے، ان کو اسلام کی دعوت دینا ہے۔
کفر کے زور کو توڑنا ہے، اسلام کا بول بالا کرنا ہے، کافروں کو ختم کرنا نہیں ہے، کافروں کو مسلمان کرنا ہے۔ اگر ختم کرنا مقصود ہوتا تو میرے نبی بد دعا فرما دیتے، سارے کافر قتل ہو جاتے۔ تو کیا وہ اب قبل ازیں میری بات یہ سن چکے ہیں۔ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع مذمر اختیار پر حضرت فاروق اعظم ایمان لائے تھے، تو آپ فرماتے میرے نبی علیہ السلام کے اعلان نبوت فرمانے کا چھٹا سال تھا، حضور کے اعلان نبوت فرمائے چھٹا برس تھا جب حضرت فاروق اعظم ایمان لائے ہیں۔ فرماتے میرے ایمان لانے پر 40 ایمان والوں کی تعداد پوری ہوئی تھی۔ بات کہتے 40 مرد مراد ہیں، 6 سال کے عرصہ میں 40 افراد۔ اور جب میرے کریم آقا رسول عربی شفیع مذمر نے پہلی جنگ لڑی ہے میدان بدر میں تو 313 افراد تھے۔ حدیبیہ کی جانب تشریف لائے تو 1400 افراد تھے، 1400 افراد۔ اور جب فتح مکہ کے لیے تشریف لائے تو 10,000 کا لشکر جرار تھا۔ یہ سارے پہلے کیا تھے؟ کافر نہیں تھے۔ یہ جو لشکر بڑھ رہے تھے دن پر، اور پھر حجت الوداع کے موقع پر 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ، کیا یہ سارے پہلے کافر نہیں تھے؟ تو میرے نبی نے کافروں کو قتل نہیں کیا، ایمان والے بنایا ہے۔ اسلام قتل کرنے کے لیے نہیں آیا، لوگوں کو ایمان کی دولت دینے کے لیے، ان کو جہنم سے بچانے کے لیے آیا ہے۔ تو سیدنا علی مذکر حکیم میرے نبی علیہ السلام سے اجازت لے کر خیبر کی جانب بڑھے۔ مرحب کے قلعے کا دروازہ بڑا مضبوط دروازہ تھا، آہنی دروازہ تھا، جس کو کھولنا آسان نہیں تھا۔ سیدنا علی مرزا نے نعرہ تکبیر لگایا اور دروازے کو پکڑ کر جھنجھوڑا۔ صحیح روایات مقدسہ میں آتا ہے کہ دروازہ اکھڑ گیا اور آپ نے اپنے ہاتھ پر ڈھال کے طور پر اس کو ڈال دیا۔ تفصیل میں جائے بغیر رد کر رہا ہوں۔ اور جب جنگ کے بعد آپ نے دروازہ پھینکا تھا تو بالاتفاق مفسرین و مورخین کے 40 آدمی مل کر دروازے کو اٹھا سکے تھے، اتنا وزنی وہ دروازہ تھا۔ لیکن اس وقت رب کائنات ان کو وہ قوت عطا فرمائی تھی، اس لیے کہا جاتا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کہ جوان ہے تو علی، تلوار ہے تو ذوالفقار۔ ذوالفقار فقر عربی میں یہ ریڑھ کے مہروں کو کہتے ہیں، ریڑھ کے جو مہرے نا فقار ظاہر سے کہتے ہیں، ریڑھ کی ہڈی کے مہرے۔ فقر یعنی ذوالفقار، ایک تو یہ معنی کہ ذو معنی دگنا ہوتا ہے نا، یا تو یہ معنی لیا جائے گا ریڑھ کے مہروں کو جدا جدا کر دینے والی، یا پھر یہ کہ اس کے اوپر دندنانے سے بنے ہوتے جس طرح ریڑھ کی ہڈی کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اس طرح اس لیے اس کا نام ذوالفقار تھا۔ حضرت سیدنا علی مرزا جب اس میدان میں گئے تو مرحب مقابلہ میں آیا تھا۔ طویل جنگ ہوئی تھی، میں پہلے کر چکا ہوں کہ میں مختصر بیان کروں گا۔ مرحب نے یہ کہا تھا کہ یہ سارے کا سارا خیبر جانتا ہے میں مرحب ہوں اور سخت لڑائی کرنے والا ہوں، میں شدید ترین لڑائی کرنے والا ہوں، اور میں قد علمت الخیبر انی مرحب شاک الصلاح و بطل المجرب، میں ایک تجربہ کار لڑائی کرنے والا ہوں، اور یہ سارا خیبر جانتا ہے کہ میں جنگ میں کبھی پیچھے ہٹنے والا نہیں، مد مقابل کو ڈھیر کر دیا کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی فرمانے لگے انا الذی سمیت امی حیدرہ، پھر یہ بھی یاد رکھ میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا تھا۔ حیدر و شیر کو کہتے ہیں جو مہیب قسم کا درندہ ہوتا ہے، جو مد مقابل کو چیر پھاڑ دیتا ہے۔ یاد رکھیں آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کا نام حیدر ہی رکھا تھا، آپ کے اباجی حضرت ابو طالب نے آپ کا نام زید رکھا تھا، ان کا نام علی میرے نبی نے رکھا ہے، نام ان کا علی حضور نے رکھا تھا، زید حضرت ابو طالب نے رکھا تھا، حیدر آپ کی والدہ نے رکھا تھا۔ فرمانے لگے یہ بھی یاد رکھ پھر میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا تھا۔ چنانچہ ان کی باہم جب لڑائی ہوئی تو اس مرحب نے آپ پر وار کیا، خود کو کاٹ کر وہ وار آپ کی پیشانی عطر پہ لگا اور کافی اندر تک چلا گیا۔ میں نے یہ جان بوجھ کے آپ کے سامنے اس چیز کا تذکرہ کیا، اور جب آپ شہید ہوئے تھے نا تو ابن ملجم کا تلوار کا وار بھی وہی رکھا تھا۔ بعد نے کہا کہ وہ مرحب کی تلوار کا وار نہیں لگا تھا، ابن عبد ود کی تلوار کا وار لگا تھا روز خندق، جہاں حضرت علی المرتضیٰ کو وہ شہادت کے دن اس خبیث آدمی ابن ملجم کی تلوار کا وار لگا تھا۔ بعد نے یہ کہا کہ خیبر میں زخمی ہوئے، لیکن اکثر فرماتے ابن اسیر وغیرہ خیبر میں زخمی نہیں ہوئے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے اگر زخمی بھی ہو گئے بالفرض
پھر بھی قوت کا عالم کیا تھا، طاقت کتنی زیادہ تھی کہ آپ نے ذرا برابر بھی معمولی سی بھی سستی نہیں دکھائی، بلکہ وہ آپ کی تلوار برہ ذوالفقار سے اتنی زور کے ساتھ خیبر مرحب پر حملہ کیا کہ اس کے سر کو، خود کو چیرتی ہوئی تلوار اس کے سینے تک آ پہنچی تھی اور 2 ٹکڑے کر کے اس کو زمین پر گرا دیا تھا اور نعرہ تکبیر بلند کیا تھا۔ رب کائنات ایمان والوں کو فتح نصرت سے نوازا اور سارے قلعوں پر اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا۔ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، یہ وہ فتح تھی جس کا ذکر رب کائنات جل مجدہ الکریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کہ میں ان قریب تم کو وہ فتح نصرت عطا فرماؤں گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ میری اور آپ کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ خیبر فتح ہونے سے پہلے ہم پیٹ بھر کر کبھی کھجوریں نہیں کھاتے تھے، اور خیبر فتح ہونے کے بعد کثرت سے کھجوریں مدینہ طیبہ میں آ گئی، کیونکہ یہ سارے کا سارا زرخیز علاقہ کھجوروں کے باغات ہیں۔ اگرچہ مدینہ طیبہ میں بھی باغات ہیں، لیکن خیبر کے باغات نسبتاً زیادہ تھے۔ رب کائنات جل وکیل نے فتح و نصرت کو ایمان والوں کا مقدر بنا دیا۔ ان میں سب سے زیادہ بہادری حضرت سیدنا علی مرزا کی ہے، اور جو ایک ضرب المثل کے طور پر جانی جاتی ہے۔ تو اب آپ اس آیت مبارکہ کو پڑھیں گے تو پھر وہ لطف دوبالا ہو جاتا ہے۔ فرماتا ہے رب کریم لقد رضی اللہ عن المؤمنین، بے شک اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ایمان والوں پر، اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، جب انہوں نے بیعت کی تھی اس درخت کے نیچے، فعلم ما فی قلوبہم، تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو ان کے دلوں میں تھا، فانزل السکینۃ علیہم، اللہ نے ان پر سکون قلب کی دولت عطا فرمائی، واصابہم فتحا قریبا، اور ان کو رب کریم نے ایک فتح قریب کی خوشخبری سنا دی، ومغانم کثیرۃ، اور کثرت کے ساتھ وہ غنیمتیں یاخذونہا، جن کو وہ حاصل کریں گے، وکان اللہ عزیزا حکیما، اس میں شک نہیں کہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔